محجوب میں جو لکھا اس کا انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب ذکر شروع کیا تو صحابہ سے شروع کیا۔ کس سے کیا؟ اب میں دوسرا لفظ بھی بولتا تو ہم بتاتے تھے ایک پٹی فتویٰ دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر کچھ باتیں روکنی بھی پڑتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا۔ سارا جو چھٹاکی میدے نے تو اٹھ کے تو علماء پہ، اولیاء پہ، صحابہ پہ بونکتے ہیں، تو پھر اس میں احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، کوئی بعض باتیں پھر ہمیں اندر ہی رکھنی پڑ جاتی ہیں۔ منہم شیخ الاسلام، منہم پہلے جن کا ذکر کیا داتا صاحب نے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ اور کس طرح کیا؟ آپ نے کہا صحابہ کے شیخ الاسلام، نہیں سمجھے آپ کیا فرمایا؟ آج کا شیخ الاسلام جو ان کا بنایا ہوا وہ نہ مانے تو ہم نے کہا تو کیا ہے، تیری کیا اوقات ہے، تو داتا صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کے قدموں سے خاک لگی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب کہتے ہیں منہم شیخ الاسلام، جنہیں داتا صاحب شیخ الاسلام کہیں وہ ہیں شیخ الاسلام، وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ فرمایا عمر کے بھی شیخ، سیدنا فاروق اعظم کے بھی شیخ، سیدنا عثمان غنی کے بھی شیخ، سیدنا شیر خدا کے بھی شیخ، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بھی شیخ، سارے صحابہ کے شیخ الاسلام سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ آج ان کو پیڑ پڑ رہی ہے۔ ہم نے کہا کون سے داتا صاحب کا نہیں دیتے، ہم ان کو تو اللہ ہی ہدایت ہے، لیکن جو سننے والے ہیں محبت والے ہیں ان کی ایمان تو مضبوط ہوگی نا، وہ تو کہیں گے نا ہمارے کافر لکھ کر گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا بعد از انبیاء بہترین امام بہترین انام، فرمایا انبیاء کے بعد، یہ کیا فرمایا؟ انبیاء کے بعد بہترین انام، ساری مخلوق میں بہتر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ہم کہا افضل الانبیاء، یہ بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا تو ساروں نے کی ہے، اور رب کے ہاں بھی یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاں بھی یہی ہے۔ بہترین انام، ساری مخلوق میں بہتر انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ پیغمبر بود کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِمَامُ وَسَيِّدِ اہل تجرید وَپیشوائے ارباب تفرید از آفات نفسانی بعید ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں سنو، داتا صاحب تو پھر صوفی ہیں نا جی، اللہ کا فضل ہے، عالم بھی، صوفی بھی، ظاہر بھی روشن، باطن بھی روشن، آکے کس کس کو روشن کیا، تو پھر صوفی دور کی نظر رکھتی ہیں، دور کی۔ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں امام بھی ہیں سید بھی ہیں، کن کے؟ اہل تجرید و اہل تفرید۔ فرمایا تجرید والوں کے بھی امام اور سردار ہیں اور تفرید والوں کے بھی امام اور سردار ہیں۔ المختصر یہ ہے، آپ فرماتے ہیں صوفیہ کے بھی امام سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ کیا کہا؟ حضور کے بعد ساری امتوں میں سے نبیوں کے بعد افضل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صوفیوں کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ جو بدبخت کہتا ہے کہ روحانی اور سیاسی یہ تجھے شیطان نے دی ہے اور شیعوں سے تم نے لی ہے، یہ تقسیم دینگی اور تعالی صداقت پہ شان پہ حملہ کیا ظالموں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہو اہل تجرید اہل تفرید یعنی طریقت والوں کے صوفیہ کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، ظاہر کے بھی امام ہیں، باطن کے بھی امام ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ داتا صاحب، اور پھر اس کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر جیسے میں نے یہ حدیث پیش کی، اس پہ داتا صاحب نے پیش کی کہ وہ جس مقام پہ تھے عمر تو ابھی ابتدا میں تھے اور آپ انتہا پہ تھے۔ اور پھر آگے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پھر بات کرتے ہوئے کمال بات کی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صفات صدیق اکبر کی صفت ہے۔ صفا کس کی صفت ہے؟ صدیق اکبر، لِأَنَّ الصَّفَا صفت الصدیق۔ اگر تو صفا کی تحقیق کرنا چاہتا، لفظ صفا تو کہا یہ صفات صدیق اکبر کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے۔ اور صفا کی ایک اصل ہے، صفا کی ایک فرع ہے۔ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، پھر اس کی فرع بھی ہوتی ہے، تو ایک صفا کی اصل بھی ہے اور صفا کی فرع بھی ہے۔ اصل کیا ہے؟ میں اصل یہ ہے کہ دل اللہ کے غیر سے خالی ہو،
صوفی کی اصل کیا ہوتی ہے کہ صوفی کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہوتا ہے، غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے، مخلوق سے اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ اور فرمایا اور دوسری فرق کیا ہے، دنیا غدار سے ہاتھ خالی ہوتا ہے، دنیا غدار سے ہاتھ خالی ہوتا ہے اور غیر سے دل خالی ہوتا ہے۔ جس میں یہ ہو وہ صوفی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، تو جو نہ مانے وہ کوفی ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ آپ کوفی سے تو سمجھ آئیں گے نا، کوفی لا یوفی۔ اب دیکھو کون کہہ رہی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرما رہی ہیں کہ صفات و صدیق اکبر کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ ان کی صفت ہے، اور یہ کہتے ہیں صدیق اکبر صوفی نہیں اور پہلے صوفی نہیں۔ داتا صاحب پہلے صوفی وہ ہیں، اور شیر خدا کے بھی صوفی ہیں، شیر خدا بھی ان کے پیچھے ہیں، فاروق یادو بھی ان کے پیچھے ہیں، وہ تو سب کے صوفیہ میں مقتدا ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے بھی مقتدا ہیں۔ اب داتا صاحب نے یہاں بات کی، آپ نے کہا سارے مسلمانوں کے آپ امام عام ہیں، سارے مسلمانوں کے آپ امام عام ہیں اور صوفیہ کے امام خاص ہیں، یعنی باطن کے بھی امام ہیں، ظاہر کے بھی امام ہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جمیع مسلمانوں کے امام عام ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دلیل تعام ہے، اور جو نہ مانے بدنام ہے، اور یہ داتا صاحب کا اعلان ہے کیا سارے مسلمانوں کے امام عام ہیں اور صوفیہ کے امام خاص ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ داتا صاحب نے لکھا۔ اب دیکھو داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق کی صفت صفا ہے، صدیق پہلے صوفی ہیں، اور جو ان کے پیچھے رہے گا وہ صوفی ہوگا، جو ان سے ہٹے گا خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ صوفی صدیق اکبر ہیں، اور صوفی کی ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل یار کے ساتھ لگا رہے اور مخلوق سے خالی ہو، غیر کی طرف توجہ نہ جائے، خالق کی طرف توجہ ہو۔ کس کی طرف؟ اور دل اور دنیا ہاتھ سے جائے، دنیا غدار دنیا ہاتھ میں نہ رہے، وہ جائے۔ اس پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بس حکم بیان کیا، دعویٰ کیا اور دلیل کوئی نہیں۔ اس کے اوپر داتا صاحب نے دو دلیلیں دی۔ سیدنا صدیق اکبر صوفی ہیں، اور حضور کے بعد اس امت کے پہلے صوفی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ صوفی کی اصل بھی ہے، فرع بھی ہے۔ اصل کی تعریف کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ دلیل۔ کہا صوفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو صفتیں ہوں، دل غیر سے خالی ہو، رب سے لگا ہو، اور ہاتھ دنیا غدار سے خالی ہو۔ پس انقطاع دل وے از اغیار عام بود کہ ہما صحابہ با رفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با حضرت معلا و مکان مصفہ شکستہ دل گشتہ بودن و عمر رضی اللہ تعالیٰ شمشیر برکشیر کہ ہر کے گویت محمد بمرت۔ بس یہ کیا ہوا؟ کہا سنو کیسے صدیق اکبر کا دل مخلوق سے خالی تھا اور خالق کائنات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ پہلے صوفی ہیں۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ پہ جو مصیبت ٹوٹ پڑی اور جو مصیبت کا طوفان آیا، صحابہ کی حالت کیا ہو گئی؟ وہ اس غم میں ڈوب گئے، اس مصیبت میں ڈوب گئے۔ ظاہر جانے جہاں ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، جسمانی طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، چلے گئے۔ اب وہ اتنی بڑی تکلیف تھی، وہ تو وہی جانے جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا، جن کی تو کوئی گھڑی گزرتی نہیں تھی حضور کے بغیر، وہ تو حضور کے چہرے کے پیاسے ہوتے تھے۔ اعلیٰ نے کہا موت تو آئے گی اپنے وقت پر، جہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ یہاں تو ہر صحابی چاہتا تھا موت آ جائے، موت آ جائے، کب آئے اور موت کا شکریہ ہو جائے اور وہ پل بنے اور یار مل جائے۔ وہ تو مرنے پہ تیار ہوتے تھے کہ حضور چلے گئے۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، اور اتنی ایسی کیفیت تھی کہ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور کہا جس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ کیفیت تھی۔ تو اس وقت جو قائم تھے کہا وہ ابو بکر تھے۔ اس وقت جو قائم تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت پائی تھی اور جو حضور نے ان کو نوازا تھا، اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ کوئی گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی توجہ اللہ سے ہٹ سکے۔
کہا اس لیے جب یہ غم آیا اور یہ مصیبت آئی سارے صحابہ غم میں ڈوب گئے، تو غم تو آپ کو بھی پڑا تھا، کیوں نہ ہو، تکلیف بہت تھی، لیکن اس وقت آپ اس طرح قائم تھے کہ آپ باہر آئے اور بلند آواز سے آپ نے کہا کہ الا الا. جب الا کہا تو مطلب ہے کہ میری طرف توجہ کرو. الا توجہ ہٹاؤ، ادھر کرو توجہ اور سنو. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور جس نے عبادت کی اللہ کی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. سن رہی ہو؟ یہ داتا صاحب ہیں، آج کل کے پتہ نہیں کیسے کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں. داتا صاحب آتے ہیں، اس وقت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سنو صحابہ ادھر توجہ کرو میری طرف، تم غم میں ڈوبے ہوئے ہو، میری طرف توجہ کرو. جو تو عبادت کرتا تھا رسول اللہ کی وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ کی، اللہ زندہ ہے. بتاؤ ایمان سے اگر نام ہی میں وضاحت کی طرف جاؤں، آپ خود بتاؤ صدیق اکبر کی توجہ کدھر تھی؟ کدھر تھی؟ کہا صدیق پہلے صوفی ہیں، اور صوفی کی اصل یہ ہوتی ہے اس کے دل میں غیر نہ ہو، خالق کائنات ہو، اس کی ہر گھڑی توجہ خالق کائنات کی طرف ہو. کہا جو خالق کائنات کی عبادت کرتا تھا میرا مالک زندہ ہے، لا یموتو، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو کیا رسول اللہ فوت ہو جائیں گے تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اسلام چھوڑ جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ جس کی عبادت کرتے تھے وہ زندہ ہے، جس کی پہچان مصطفیٰ جان رحمت میں کرائی ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ، اس کی طرف کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی فنا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی تبدیلی کا نہیں سوچ سکتے. وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مخلوق میں چینجنگاں ہوتی ہیں. ہمارے آقا نہیں تھے، رب نے بنایا، پھر تغیر بھی ہوئے، تبدیلیاں بھی. جو تغیر اور تبدیلی کو قبول کرتا ہے وہ مخلوق ہے، اور جو تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے بلکہ تبدیل کرنے والا وہ خالق کائنات ہے. اللہ پہ فنا نہیں ہے، اللہ پہ فنا نہیں ہے. جب آپ نے یہ تقریر کی اس وقت صحابہ رنج میں ڈوبے ہوئے تھے، اور میر ابا عبدالقبیر گرامی کہتے ہیں کہ حالت کیا تھی، جس طرح وہ ڈوب گئے تھے کفار تیار ہو گئے حملہ کر دیں. کیا کر دیں؟ موقع مل گیا. اب جو مدینہ ریاست بن چکی ہے، اتنی محنتوں سے بنی، اتنی خونوں سے بنی، اتنی قربانیوں سے بنی، اب موقع ہے کہ صحابہ غم میں مبتلا ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے. کہتے ہیں اس وقت جس نے پھر مدد کی، اس وقت جس نے صحابہ کو کھڑا کیا اور صحابہ کی توجہ اللہ کی طرف کرائی، پہلے بھی تھی لیکن پہلے نمبر پہ صدیق اکبر تھے، انہوں نے کرائی. انہوں نے کہا اے صحابہ صرف تو انہی غم میں، صرف تو انہی غم میں، منو کوئی غم نہیں، میں بھی ظاہر ہے مجھے غم نہیں تو کس کو غم ہوگا جو ہر وقت حضور کے ساتھ تھے. کہا جل تو ہم بھی گئے ہیں، آگ تو ہمارے اندر بھی لگی ہے، آگ تمہیں بھی لگی ہے، بتاؤ اسی میں مر جاؤ گے، اسی میں فوت ہو جاؤ گے اور اسلام پہ حملہ ہو جائے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ تم نے اسلام کی حفاظت نہیں کی اور غم میں ڈوب گئے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں، پھر صحابہ کھڑے ہوئے اور حملہ کیا، دشمن کو شکست دے دی. اس لیے امیر عبدالواحد گرامی فرماتے ہیں اسلام کے سب سے پہلے بچانے والے، حضور کے بعد اسلام کے محافظ، پہلے محافظ کا نام ابو بکر صدیق ہے. آج تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں کہ اسلام آپ نے بچایا، ہم نے کہا بعد میں بچایا، پہلے ابو بکر نے بچایا ہے، پہلے سیدنا صدیق اکبر نے بچایا ہے. اور یہ حدیث پاک میں آیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کہا، اور وہ بھی جو انداز تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حالت بقا میں بھی رب کو دیکھا ہے، حالت فنا میں بھی رب کو ہی دیکھا ہے کہ جو بھی باقی ہے رب سے باقی ہے، جس پہ بھی فنا آتی ہے رب سے آتی ہے. ایک ہی ذات ہے جو بدلتی ہے، ایک ہی ذات ہے جو باقی رکھتی ہے، وہ خود باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. باقی جو بھی ہیں وہ اللہ سے باقی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے فنا ہے. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا کہ حضور کا انتقال ہوا لیکن خدا سے دیکھا نہیں. سمجھے آپ؟
किसे देखा? खुदा से देखा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका भी खुदा से देखी, हुजूर का फना होना, दुनिया से जाना भी अल्लाह से देखा। क्या मतलब? का मन राजा इलल खालिक, जिसने खालिक की तरफ तवज्जो की, जिस मन नाज़रा इलल खालिक, जिसने खालिक की तरफ तवज्जो की वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। और जिसने मखलूक की तरफ तवज्जो की वो हलाक हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने जो देखा अल्लाह से देखा, उनकी तवज्जो अल्लाह पे रही, इसलिए फरमाते हैं सहाबा को भी खड़ा कर दिया, कहो होश से आओ, होश संभालो, और अल्लाह की तरफ देखो, अल्लाह कायम है। हुजूर में तो तब्दीली आनी थी, क्योंकि हुजूर मखलूक हैं और वो खालिक हैं। अपने खालिक की तरफ तवज्जो करो, तो ये पहला नंबर होता है और ये ऊंचा मकाम होता है। पहले नजर खालिक पे हो, फिर खालिक से मखलूक की तरफ आए, और अगर मखलूक से खालिक की तरफ जाए, ये उसके निचला दर्जा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर के जरिए ये मकाम नसीब हुआ था। सारे नबियों को पढ़ के देखो, आपको ये हुजूर की मुमताज शान नजर आएगी। नबी पहले अपना जिक्र करते, फिर खालिक कायनात का करते, फिर खालिक कायनात का करते, अपने से खालिक कायनात की तरफ कर जाते, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक कायनात की तरफ पहले जाते, फिर अपनी तरफ आते। एक मिसाल देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा या रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, पहले अपना जिक्र किया, मेरे साथ मेरा रब है। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, कहा अबू बकर इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। पहले अल्लाह की तरफ नजर है, फिर अपनी तरफ नजर है। मूसा अलैहिस्सलाम की पहले अपनी तरफ, फिर रब की तरफ। और ऊंचा मकाम ये होता है, पहले नजर खुदा पे हो और खुदा से मखलूक की तरफ हो। हुजूर को ये शान नसीब हुई, और हुजूर के सदके सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले हैं जिनको ये शान नसीब हुई। बाद विसार भी जब सारे डूब गए थे, फिर भी आपने कहा अल्लाह है। क्या है? अल्लाह ही से ये सारे सिलसिले हैं। तो फिर खड़ा कर दिया, तो दादा साहब मत ये है सूफी पहले सिद्दीक़ अकबर, क्योंकि सूफी की पहली सिफत असल ये है कि उसका दिल गैर से खाली होता है, और उसके दिल में खुदा का जलवा होता है, और उसकी निगाह में खुदा होता है। और इसकी फरा क्या थी? फरा यानी दूसरी दुनिया गद्दार से हाथ खाली हो, दुनिया गद्दार से हाथ खाली हो उसकी। कहा जब सारा माल लेकर आ गए ना, तो पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? कहा अल्लाह व रसूलु, अल्लाह। ये दलील है इस बात की। दादा साहब फरमाते हैं सूफी की दूसरी सिफत फरा क्या है? दुनिया गद्दार से हाथ खाली हो, सारा कुछ हुजूर के कदमों में निछावर कर दिया। कहा हमारे पास, घर वालों के पास भी सबसे बड़ी दौलतें हैं, अल्लाह उसके रसूल हैं। आप नहीं समझे? इसे कहते हैं सूफी। इसे क्या कहते हैं? आप समझे सूफी किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो मुफ्त में मिलते हैं। क्या? सूफी इब्ने सूफी, ये नहीं कहते कूफी इब्ने कूफी, ये भी कह दिया करो। जिसको चाहो सूफी बना दिया, जिसको चाहे सूफी, चोर हो सूफी बना हुआ है, 2 नारे लगा दिए सूफी बन गया। ऐसे ही है ना, 4 पैसे लगा दिए सूफी बन गया। तुम्हें सूफी का क्या पता? सूफी उसे कहते हैं जिसकी हर घड़ी तो जो अल्लाह की तरफ हो और मखलूक की तरफ ना हो, दुनिया आए दिल में ना आए, बल्कि यार के इशारे पे खर्च हो जाए, इसे कहते हैं सूफी। इसे क्या कहते हैं? सूफी। तो दाता सर रहमतुल्लाह ये बात करते हुए फिर आपने एक बात लिखी है, आपने मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो हस्ती हैं कि किसी को मजाल नहीं है। ये किसने कहा है? ना मैं बात करूं या कोई और करे तो ये भौंकना शुरू हो जाएंगे। और दाता साहब फरमाते हैं रवा, किसी को जायज़ नहीं है, किसी को मजाल नहीं कि कोई अबू बकर के आगे कदम भी रख सके। क्या कहा? किसी मकाम में भी फरमाते हैं किसी को मजाल नहीं है कि अबू बकर के आगे कदम रखे। जो भी जिस मकाम पे जाएगा उसे पहले अबू बकर का मकाम नजर आएगा, पहले अबू बकर का कदम नजर आएगा। हर मकाम पे अबू बकर का कदम आगे। क्या है? अब माते हैं अबू बकर के आगे कोई नहीं रख सकता। अबू बकर तो वो हैं जिन्होंने फ़क्र इज़्तिरारी पर फ़क्र इख्तियारी को कबूल किया है, और फ़क्र इख्तियारी इख्तियार किया है। क्या मतलब? कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले सूफ़ी हैं, जो मजबूर सूफ़ी नहीं, मुख्तार सूफ़ी हैं। यानी अमीरी में फ़कीरी आपने की है, अमीरी ने। ये आखिरी बात है, इस पे बात मैं ख़त्म करता हूँ। दाता सर रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? ए अल्लाह मुझे खुली दुनिया दे,
مجھے اللہم ابسط لی دنیا، اللہ وسیع دنیا دے مجھے، فراح دنیا دے، اور اس کی آفت سے بھی بچا، دنیا بھی کھلی دے اور دنیا کی آفت سے بھی بچا، اس کا شوق نہ آئے میرے دل میں، نہ آئے میرے اندر، نہ جائے۔ آج ہمارے اندر ہے، تو جن کے اندر ہے نا ان کا ظاہر نظر آتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ بندر ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں بندروں والی۔ جن کے اندر دنیا آتی ہے اور جن کے باہر رہتی ہے ان سے اللہ اس کے رسول کی محبت کے آثار نظر آتے ہیں اور غلامی مصطفیٰ کا کردار نظر آتا ہے۔ وہ دل جیتتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں۔ لوٹنے والے دنیا دار ہوتے ہیں، لٹانے والے خالق کائنات کے یار ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے، اللہم ابسط لی دنیا وزہدنی فیہا، اے اللہ مجھے کھلی دنیا دے اور دنیا کا شوق نہ دے۔ دنیا کا مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیسہ ہی آئے، کیا آئے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مجھے خدا کا قرب ملے؟ کون کہتا ہے میں دین سیکھوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، میں اس راستے پہ چلوں؟ کتنے ہیں ذرا آپ خود سوچ لیں، اکا دکا ہزاروں میں بھی ہو سکتا دین بھی سیکھ رہا ہو تو لالچ کے لیے سیکھ رہا ہو، با پروٹوکول مل جائے، شہرت مل جائے، پتہ چلے میں بھی بیان کر سکنا، مجھے بھی شہرت مل جائے، ٹیپ ٹاپ ہو جائے۔ آج تو حالات ہی ایسے بن گئے، ایسے نہیں؟ دنیا دنیا دنیا، جدھر دیکھو دنیا۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا میں اب دنیا، اب چچے بھی بابے کے ہیں، تایا بھی بابے کا ہے، باپ بھی ہو سکتا بابے کا ہی ہو، کس کا ہو؟ جس کے بعد بابا ہے اسی کا سارا کچھ ہے، اسی کو سلام، اسی کو سلام۔ قبر میں بابا کام نہیں آنا، قبر میں آمنہ کے لال کام آنی ہے، قبر میں اعمال صالحہ کام آنی ہے، قبر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کام آنی ہے۔ نہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا قدموں میں آ جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے کھلی دنیا دے اور اس کا شوق نہ دے۔ داتا صاحب پتہ کیا فرماتی ہیں؟ ہم آتے ہیں کیا مطلب؟ کھلی دنیا دے اور دنیا کی آفت سے بھی بچا دے۔ اور پھر داتا صاحب نے لکھا صدیق اکبر وہ ہیں جو نفسانی آفات سے دور ہیں، خواہشات سے دور ہیں، کہ ان کے اوپر عمل ہو، اللہ نے آپ کو پاک کیا، اس سے محفوظ رکھا۔ اور صدیق اکبر کی یہ دعا کا مطلب کیا ہے اسے داتا صاحب نے بیان فرمایا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دولت نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں جاتی ہے، آتی جاتی آتی جاتی آتی، رکتی ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جامی ہو جاتی ہے کتھے دل دے اندر۔ تو جو اصل یہی غریب ہے۔ غریب کون ہے؟ کروڑ ہو، لکھیں ہوں، بہت کچھ ہو، دل کنجوس ہو، غریب ہے۔ کیا ہے؟ اور محتاج ہے۔ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ 1 روپیہ بھی نہ ہو، دل بڑا ہو، رب کی یاد ہو، رب کے مصطفیٰ کی یاد ہو، یہ امیر ہے۔ یہ نہیں ہے پیسوں سے امیر ہوتے ہیں، امیر دل کا امیر ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی رضا ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، آمنہ کے لال کی یاد ہو، نور ہو، وہ امیر ہے۔ اور جس کے بعد کروڑ ہو، دل میں اللہ کے رسول کی یاد نہ ہو، بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، اسے ضرورت ہے کسی کے پاس جائے، اس کی احتیاجی دور ہو جائے۔ تو داتا صاحب ماتے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر کی دعا کا مطلب کیا تھا کہ دنیا ہاتھ میں نہیں رکھنی۔ فقیر اور صوفی اسے کہتے ہیں، اماتے ہیں مطلب یہ ہے مالک دے مجھے کھلا، مجھے کھلا دے، میرے دل میں نہ آئے۔ کیا مطلب؟ جب ہاتھ میں آئے شکر ادا کرو۔ ذرا سنو، کاش یہ جملہ میرا لے لو، زندگی بدل جائے گی۔ اور میرا نہیں ہے، صدیق اکبر کا ہے، جس کو واضح کیا ہے داتا صاحب نے۔ یعنی کیا مفہوم ہے؟ میرے ہاتھ میں آئے، جب آئے تیری نعمت ہے، بری تو نہیں نا؟ جب دل میں آئے تو بری ہوتی ہے، وہ کہنا دنیا کا بری ہے، دل میں آئے تو بری ہے نا، جب آنکھیں بدل جائیں تو پھر بری ہے، اور اگر اللہ ہی کی طرف رہے تو خیر بن جاتی ہے۔ کہا کہ ہاتھ میں آئے تو کیا کروں؟ شکر ادا کروں، تیری نعمت بھی لی ہے تو تو نے فرمایا جو شکر کرے گا میں اور دوں گا، تو راضی ہوگا، تیری رضا ہے، شکر کروں۔ اور جب ہاتھ میں آئے شکر کروں، پھر اسے تیری راہ میں دوں، پھر صبر کروں۔ شاید کو آپ سمجھ جاؤ، اب لمبی سمجھو کہ یہی سمجھ آ گئی نا، کام بن گیا۔ کہا ہاتھ میں آئے شکر ہے مالک تیری نعمت ہے، توجہ تیری طرف رہے۔ دنیا دل میں آئی، رب کو بھول گیا، بچہ ہوا کنجر خانہ شروع ہو گیا، مراسی آ گئے، پیسے لٹا دیے، فتنہ بن گیا۔ کہا نعمت آئے تو یاد رہے کہ مالک تیرا شکر ہے، اور پھر اس کو تیری بارگاہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، فقیر بن جاؤں، پھر صبر کروں، مالک تو دے شاکر بنوں، پھر توفیق دے کہ تیری راہ میں خرچ کروں، صابر بنوں،
تاکہ میں اس طرح زندگی گزاروں کہ شاکر بھی رہوں، صابر بھی رہوں، آتا جائے شکر کرتا جاؤں، پھر آگے دیتا جاؤں، صابر بنتا رہوں، تاکہ میں وہ بنوں جو تجھے پسند ہے، تو شاکر کو بھی پسند کرتا ہے، تو صابر کو بھی پسند کرتا ہے۔ میں جوڑ کے نہ رکھوں، کوٹھیاں بنگلے نہ بناؤں، آئے تجھے یاد کروں، تیرا شکر کروں اور تیری راہ میں خرچ کر کے صابر بن جاؤں۔ یہ ہے دولت۔ یہ کیا ہے؟ اصل یہ دولت ہے۔ آج ہم جیبوں پہ نظر رکھ کے جیبیں بھر رہی ہیں، 2 نمبریاں کر رہی ہیں، ہماری آنکھیں بدل گئی ہیں۔ یہ خدا سے پھرا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ تم شاکر بھی رہو، تم صابر بھی رہو، ہم دیں شکر کرو، ہماری راہ میں خرچ کرو، صابر بن جاؤ، تاکہ دونوں مقام تجھے مل جائیں کہ شاکر ہیں شکر کا مقام پاتے ہیں، صابر ہیں صبر کا مقام پاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جو نے شکر کر کے بھی شاکر کا مقام پایا، صبر کر کے صبر کا مقام پایا ہے۔ تو اس لیے یہ دولتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو اس راہ میں چلایا جائے، لیکن جو اس راہ میں چلے ہیں انہیں سمجھ آئیے۔ عطا صاحب فرماتے ہیں صوفی کیا ایسی حالت بھی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ سونا اور چاند، سونا پڑا ہو اور ادھر ریت کے ڈیلے پڑے ہوں، ریت کے، تو اسے ریت کے ڈیلے زیادہ پسند ہے، اسے اس پر ریت کے ڈیلوں کی حاجت ہے۔ وہ اگر نہ صوفی کے پاس آئے پھر بھی دل کو کچھ نہیں ہوتا، تو چلا بھی جائے نا میں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی آئے اور آپ کی طرف سے آیا آزمائش بن گئی۔ کیا بن گئی؟ اب اس کا حق ادا ہوگا کہ نہیں، اور چلا گیا، رب کا ہی فیصلہ ہے، صبر کرے گا، لیکن کہا نہ خوش ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ آج تو صوفی کی پتہ نہیں کیا تشریح ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہر کسی کو صوفی بنا بیٹھے ہیں۔ آپ باتیں صوفی کی یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی اس کی شان ہے، اس کے سامنے سونا چاندی اور ریت برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ہاں فرق آنکھیں آندھی ہو جاتی ہے 10-10 روپے کے لیے، 20-20 روپے کے لیے، ہم تو باپ اور ماں کو بھول جاتے ہیں، اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں، ہم تو آنکھیں بدل دیتے ہیں۔ میں آنکھیں اس لیے بدلتے ہیں ان کے دل بدلے ہوئے ہیں، اور جن کے دل اللہ کی محبت سے بدلے ہوئے ہیں، اور جن کے دل میں اللہ کی محبت کا ڈیرا ہے، رسول اللہ کی محبت کا ڈیرا ہے، ان کے ہاں سونا اور چاندی اور دوسرے مٹی ہو وہ برابر ہے۔ سونا بھی آئے تو خوشی نہیں ہوتی، چلا بھی جائے تو غمی نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو، کیوں؟ اب ان کا دل دنیا میں نہیں، ان کا دل خالق کی کائنات سے لگا ہوا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔